باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، جس طرح میں آپ کے سامنے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں، لیکن اس کا سبق بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہم ایسے رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آگے جا کے ہمیں بہت بڑا رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو ابھی حالانکہ یہ میرا پرسنل واقعہ ہے، لیکن اس کو میں سبق آموز بنانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے، پرسوں یا ایک دو دن پہلے، میرا رائٹ آئی کا جو تھا نا وہ آپریشن تھا۔ اب آپریشن کے لیے ہمیں 8 بجے بلایا گیا تھا۔ تو جب ہم 8 بجے پہنچے ہیں تو اس کے بعد جناب ہمیں اندر بھیج دیا گیا آپریشن تھیٹر کی طرف۔ اچھا، اب جتنے بھی ہمارے لواحقین ہمارے ساتھ گئے تھے نا، جتنے بھی ہم لوگ آپریشن کروانے والے لوگ تھے، تو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو یہ ساتھ بھیجیں گے تو وہ کم از کم ہمارے نزدیک بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے مینجمنٹ جو ہاسپٹل کی تھی، انہوں نے کہا جی یو اسٹے آؤٹ سائڈ آف دی ہاسپٹل، اور ایک انہوں نے چھوٹا سا جگہ بنائی ہوئی تھی، یہاں پہ انہوں نے کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا یہاں بیٹھ جائیں، جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو ہم آپ کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے، بلا دیں گے۔ اب بھائی جو ہم اندر گئے ہیں، تو جو چیز میری ججمنٹ ہے، جو میں نے دیکھی ہے، جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈرا ہوا کہ یار ابھی جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کا خوف اپنی جگہ پہ۔ تو ہوا یہ کہ ہم بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں او ٹی کے باہر، انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی تھیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دو پیشنٹ جو ہے نا وہ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ بلائیں، ایک خاتون تھی، اس نے بولا نہیں جی آپ میرے خاوند کو بلائیں۔ اچھا، اسی طرح ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ میرے ابو کو بلائیں۔ لیکن وہاں پہ سسٹم اس طرح کا انہوں نے نہیں بنایا ہوا تھا کہ وہ کسی کو بلاتے، تو وہ کافی چیخو پکار کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھو یار، اسی طریقے سے ہم لوگ جب دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت بھی بندہ جو ہے وہ اکیلا ہی اس منزل پہ جاتا ہے۔ ادھر بھی منکر نکیر ہوتے ہیں جی، ادھر بھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی وہی آپریشن یا آپ اس کو ایک ایسا ایونٹ کہہ لیں کہ وہاں پہ نہ تو آپ کا بیٹا آپ کے کام آ سکتا ہے، نہ آپ کی ماں آپ کے کام آ سکتی ہے، کوئی رشتہ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ادھر آپ نے اکیلے ہی سفر کرنا ہے۔ تو میں نے یہ ادھر بیٹھ کے نا ڈیسیژن کیا کہ یار اب میں اپنے جو میرے سامعین ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بات کرتا رہتا ہوں، تو یہ بھی ایک بڑا کنٹینٹ مجھے مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار میں سب کے ساتھ یہ شیئر کروں گا۔ تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو قبر کی جو ہے نا مثال دے کے اپنے لیے وہ سبق آموز بنانے کے لیے میں نے اس کو قبر بنا لیا کہ یہ قبر ہے، یہاں پہ اب ہم مجبور بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے گیٹ کے باہر اور ہم گیٹ کے اندر۔ تو اب ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مثال کو ہم نے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپریشن کسی ٹائم بھی ہو جائے گا، بتائے گا نہیں کہ میں ہونے والا ہوں۔ تو اس کی تیاری میں کیا ہے، میں تو پھر وہی کہوں گا کہ اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث مبارک، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اگر ہم ان پہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری وہ منزل، جس کو ہم آپریشن کہہ لیں یا قبر کہہ لیں یا اس کو کوئی بھی نام اپنی طرف سے دے لیں، تو وہ آسان ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، ادھر جا کے وویلا پھر ہم نہیں مچائیں گے ہائے میں مر گیا میں بلاؤ میرے وارثان، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھائی میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور نماز پڑھیں اور ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ کسی کی کو اگر غلطی ہے تو اس کو معاف کریں، زندگی کو آسان کریں۔ جب زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی تو آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ زندگی اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ میری اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی منزل کو آسان بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ آل آف یو۔ اللہ حافظ۔